پاکستان تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی دعوت قبول کر کے ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بانی جو ہے ان کو جیل سے رہائی دلائی جائے، لیکن اتنے مختلف طریقے اب تک استعمال کیے گئے ہیں کہ کون سا طریقہ کارگر ہوگا یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ میں تو آج حیران رہ گیا، ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے عادل خان بزئی، ان کا ہم سے $1 ارب لے لیں اور بانی کو رہا کر دیں۔ مطلب یہ کس قسم کی گفتگو ہے؟ میری سمجھ سے بالکل بالا تر ہے۔ ایک طرف تو یعنی کنسسٹنٹ سٹانس ہے بانی پی ٹی آئی کا کہ میں جیل سے رہا اس صورت میں ہوں گا جب عدالتوں سے مجھے انصاف ملے گا۔ دوسری طرف ایجیٹیشن کی ایک پوری تاریخ ہے جب سے بانی جیل میں گئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے اور کوئی کام کے پی کے میں کیا ہے نہیں کیا ہے، لیکن احتجاج کے اتنے ذرائع استعمال کیے، اس میں اپنے حکومتی ذرائع بھی استعمال کیے، اس میں بے پناہ فنڈنگ بھی انوالو ہوئی، اس میں پوری ریاستی مشینری بھی شامل ہوئی۔ 2 مرتبہ اسلام آباد کے اوپر قبضہ کرنے کی آپ نے کوشش کی، آپ کا خیال تھا یہ راستہ ہے بانی کو رہائی دلوانے کا۔ نہ ایسا پہلے کبھی ہوا ہے، نہ ہی کسی ایک ریاست میں ایسا ہو سکتا ہے۔ یا تو آپ عدالتوں کے اوپر اپنا جو اعتماد ہے اس کو بحال رکھنے کے لیے فوکس کریں عدالتوں پر کہ آپ کے مقدمات جلدی لگیں، آپ کے مقدمات کے فیصلے جلدی ہوں۔ جہاں تک بانی کو قید تنہائی میں رکھنے کا تعلق ہے تو دیکھیے، ایک قیدی جو سزا یافتہ ہے اس کے لیے آپ اس کے ساتھ جلوس تو نہیں وہاں پر رہائش پذیر کرا سکتے نا، جیل تو ان کو کاٹنی ہوگی۔ جیل ان کے جو پریڈیسیسر تھے، جو ان سے پہلے کے سیاستدان تھے، جو ان کے کنٹمپریری سیاستدان ہیں، میں یہ بات کہتا ہوں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جیل تو انہوں نے بھی کاٹی تھی۔ ابھی میری حال ہی میں ایک خاتون سے بحث ہو گئی جو بہت سٹرونگ کنوکشن کی خاتون تھی، جو پی ٹی آئی کے بانی کے اوپر ان کو دنیا دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ مجھ سے سر راہ ملاقات میں الجھ پڑی باقاعدہ۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے، آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ جیل باقی انہوں نے بھی کاٹی تھی، جیل تو صرف بانی کاٹ رہے ہیں۔ یہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ضرور ہے، لیکن خود آپ 4 سالہ جو اقتدار ہے، 4.25 سال کا خان صاحب کا، اس کے اوپر جائیں۔ ان کی میں آپ کو 20 تقریریں دکھا سکتا ہوں جو عوامی لیول کے اوپر انہوں نے کی اور کہا کسی کو نہیں چھوڑوں گا، پوری کی پوری اپوزیشن جیلوں میں جائے گی۔ اور اس وقت کے جو ڈی جی ایف آئی اے تھے بشیر میمن، ان کو ذرا ریکال کریں جو ان کی پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے بلا کے یہ کہا گیا مقدمات بنائیں، چاہے جعلی بنائیں، غداری کے بنائیں، ان سب کو جیل میں ہونا چاہیے۔ جب آپ کا اپنا رویہ یہ رہا ہو تو پھر آپ کو دوسروں کے رویے کی شکایت نہیں کرنی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ 1 سے زیادہ مرتبہ آپ کو آفر کی گئی حکومت کی طرف سے، حکومت کے الائی جو ہیں، جو پریزیڈنٹ زرداری ہیں، ان کی طرف سے، اور جو ان کے بیٹے ہیں بلاول بھٹو زرداری، جو بڑی سٹرونگ الائیز پارٹی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے چیئرمین ہیں، ان کی طرف سے کہ آئیے بیٹھ کے مساق جمہوریت کرتے ہیں، مساق معیشت کرتے ہیں، مل جل کے آگے بڑھتے ہیں۔ کسی ایک بات کو آپ نے کبھی رسپونڈ نہیں کیا۔ الٹیمیٹلی پھر ایک سنجیدہ کوشش کی گئی، وہ تھی ایاز صادق کی طرف سے، جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں۔ انہوں نے حکومت کو اور آپ کو ایک ساتھ بٹھایا، 3 راؤنڈز ہوئے ٹاکس کے، اور الٹیمیٹلی ایک مسودہ جو ہے وہ تیار ہوا، جس کے لیے پی ٹی آئی کے وفد نے کہا کہ ہم اس کی اپروول لینے کے لیے جائیں گے بانی پی ٹی آئی کے پاس۔ بانی پی ٹی آئی کے پاس بھیجا گیا انہیں، اور وہاں سے انہوں نے کہا کہ آج کے بعد کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ تو ایک سنجیدہ کوشش جو ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بانی جیل سے باہر آ سکتے تھے، اس کو آپ نے خود سبوٹیج کیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا فوکس بدلا اور کہا کہ ہم بات کریں گے صرف طاقتور حلقوں سے۔ آپ کی مراد اس سے تھی فوج سے بات چیت کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، فوج کی طرف سے اس کے اوپر کیٹیگوریکلی پبلکلی یہ کہہ دیا گیا کہ ہم آپ سے بات چیت کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا خط و خطابت کا، لیٹر لکھنے شروع کیے۔ ایک خط لکھا، دوسرا لکھا، تیسرا لکھا۔ تیسرے خط پر پھر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس بریفنگ میں، جو پورے ٹی وی چینل پر دکھائی گئی، یہ کہا کہ ہم آپ سے مذاکرات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے تو آپ سیاسی حکومت سے کریں۔ آج کے بعد اگر آپ نے ہمیں خط لکھا تو ہم اس کو بغیر پڑھے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے۔ اس سے زیادہ انسلٹ میرے خیال سے ہو نہیں سکتی، لیکن اس کے بعد بھی فوکس یہی رہا کہ ہم طاقتور حلقوں سے بات کریں گے۔ یہ ہے وہ صورتحال، یہ ہے وہ پس منظر جس میں بانی کی رہائی کو
فوکس کر کے ایک ایجیٹیشن کی پوری جو لمبی تاریخ ہے وہ مرتب ہوئی ہے پاکستان میں، مختلف انداز اس کے لیے اپنائے گئے۔ 9 مئی ایک بدترین سانحہ ہے پاکستان کی تاریخ کا، جب پہلی بار سیاسی جماعتوں کے فالوورز نے ملٹری اسٹیبلشمنٹس کو ٹارگٹ کیا۔ جو پاکستان کے ہیروز تھے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کے جو سٹیچوز تھے، جو ان کے جو لینڈ مارکس یعنی سٹیچوز تھے، ان کو ٹھوکروں میں رلایا، ان کو توڑا گیا۔ اس کے بعد GHQ کے اوپر حملہ کیا گیا، اس کے بعد لاہور کے کور کمانڈر کے گھر کے اوپر حملہ ہوا۔ یہ سب کچھ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، چاہے اس میں آپ ایسٹ پاکستان کا ڈیبیکل جو ہے اس کو ریکال کر لیں، چاہے جو کراچی کے حالات رہے جو بہت ہی بدتر تھے کسی وقت میں، جو دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم کراچی کی سانس بند کر دیں، نہ ان کی طرف سے کبھی ایسا ہوا۔ تو ایک نئی روایت ڈالی گئی۔ تو اس کے بعد اگر آپ یہ توقع رکھیں کہ آپ کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بات چیت کرے گی، تو یہ ایک دیوانے کی بڑی میں اس کو قرار دے سکتا ہوں۔ اس کے بعد ایک بات نہیں ہے، بے پناہ باتیں ایسی جو ہے وہ ریکال کی جا سکتی ہیں کہ آپ نے، جنہوں نے آپ کو مسند حکومت پہ لا کے بٹھایا، آپ نے ان کو غدار کہہ کے گالی دی۔ آپ نے ان کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھنے کی بجائے ان کے خلاف سائبر لہرا کے یہ کوشش کی آپ نے کہ میری حکومت کا تختہ جو ہے وہ امریکہ کی سپورٹ اور کنائیونٹ سے پاکستان کی افواج نے میری حکومت کا تختہ جو ہے وہ الٹایا ہے۔ جب اس طرح کی بٹرنس کو آپ جنریٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے کانسیکوینسز کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا پڑتا ہے۔ ابھی پھر سے ایک بار پرائم منسٹر نے ایٹ دا فلور آف دا ہاؤس، نیشنل اسمبلی کے یعنی ایوان میں پیشکش کی ہے کہ آئیے ایک بار پھر مل کے بیٹھتے ہیں۔ ابھی برسٹر گوہر جو ہیں، جو اس وقت چیئرمین ہیں پارٹی کے، ان کی طرف سے اس کا خیر مقدم تو کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ان کے لب و لہجے سے یہ لگتا ہے کہ یہ اختیار ان کا نہیں ہے، اور یہ بات بالکل ہر ایک کو سمجھ میں بھی آتی ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں، اس کا دار و مدار جو ہے وہ بانی کے فیصلے پر ہے۔ بانی اس سے پہلے تو کبھی آمادہ نہیں تھے کہ اس حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی جائے۔ کیا وہ اس کے اوپر آمادگی کا اظہار کریں گے؟ تو اب ایسا لگتا ہے کہ جو بھی ملاقاتیں بانی کے ساتھ ہونے جا رہی ہیں اس میں اس کے اوپر بانی کی طرف سے رد عمل جو ہے وہ ضرور آئے گا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، پاکستان کی سیاسی منظرنامہ جو ہے اس میں اس وقت سب سے زیادہ بٹر بات یہی ہے کہ بانی کی رہائی کو لے کے جس قسم کا ایجیٹیشن کیا جا رہا ہے اس سے یہ دال گلنے والی نہیں ہے۔ میرے خیال سے پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ احتجاج کرنے کے ذریعے، ایک کیپٹل کے اوپر چڑھ دوڑنے کے ذریعے، ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑانے کے ذریعے، یا کوئی بھی حربہ استعمال کر کے بانی رہا نہیں ہوں گے۔ بانی رہا ہوں گے یا عدالتوں کی طرف سے کیسوں کے فیصلوں کے بعد، اور یا حکومت کے ساتھ کسی ایک ڈائیلاگ کے نتیجے میں، جس کے بعد اگر حکومت پیروی چھوڑ دیتی ہے کیسز کی تو کیسز سے نجات حاصل کرنا آسان ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بیٹر وزڈم پرویل، اگر یہ پرویل کرتی ہے تبھی بانی کی رہائی جو ہے اس کے امکانات روشن ہو جائیں گے، اگر نہیں تو پھر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اور جس طریقے سے احتجاج کا لیول جو ہے کہاں سے کہاں تک آ گیا ہے، اب وہ لوگ ہزاروں کی اور لاکھوں کی تعداد میں باہر نہیں نکلتے ہیں۔ اب ڈیالہ میں 10,000 لوگوں کو جمع کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو 1000 بھی جمع نہیں ہوتے ہیں۔ یہ منظرنامہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بلیک ہوتا جائے گا۔ میرے خیال سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پوری صورتحال کا جائزہ لے کے، اس کا ادراک کر کے بہتر فیصلے کریں اور ڈائیلاگ کی طرف بڑھیں۔